کتنا بڑا کرم فرمایا. دنوں میں سے دنوں کا سردار جمعہ، مہینوں میں سے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ، کتابوں کی سردار قرآن کریم، ان نبیوں اور پیغمبروں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جمعہ تمہیں مل گیا، قرآن تمہیں مل گیا، رمضان تمہیں مل گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہیں مل گئی، اور کیا مانگتے ہو؟ خداوند کریم نے کتنا بڑا کرم فرمایا. میری تیری زندگی میں پھر رمضان آیا. رمضان عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی رمز ہے، یعنی اس لفظ سے مشتق ہے. یہ معنی کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمز کے معنی بھٹی کے. بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے، سونے کو صاف کرتی ہے، چاندی کو صاف کرتی ہے، پتل تانبے کو صاف کرتی ہے، اور رمضان کا جو لفظ رمز سے آیا گناہوں کو صاف کرتا ہے. فرمایا میرے بندو، تم نے جو 11 مہینے جس کو فجور کیے، گناہوں کے دریا بہا دیے، تم نے گناہوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیے. آؤ میں تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہوں. جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، بھر دینا میرا کام ہے. بخشش کے سامان ہے. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات جب آتی ہے تو رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. مردے کہتے ہیں الہی یہ سکون کیسے ملا، یہ راحت کیسے ملی، یہ چین کیسے ملا، یہ عذاب سے نجات کیسے ملی؟ جواب ملے گا لوگوں، دنیا میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، خیر و برکت والا مہینہ آ گیا. اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جس میں برکتوں والی کتاب آئی، رحمتوں والی کتاب آئی، عظمتوں والی کتاب آئی، شان والی کتاب آئی. کتنی شان والی؟ فرمایا انہ لقرآن کریم. سخاوت والی کتاب آ گئی، کریمی والی کتاب آ گئی، اتنی بڑی شان والی کتاب ہے. لا یمسہ الا المطہرون. وہ عظمتوں والی کتاب آئی جس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں. خدا کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کتنے ہزار سال پہلے فرشتوں نے اللہ پاک کی زبان سے، بے مثل زبان سے جیسی بھی اس کی زبان ہے، سورت طٰہٰ، سورت یاسین کو تلاوت سنی. فرشتوں نے سوال کر دیا مولا یہ کلام کس کو ملے گا؟ جواب ملا میرے محبوب کی امت کو ملے گا. اندازہ لگاؤ جس کلام کو خدا کی مقدس زبان نے ادا کیا ہو، تلاوت کیا ہو، جس کو 30 برس تک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہو، 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کی ہو، سارے بزرگوں قطب و ابدال غوثوں نے تلاوت کی ہو، اور سب کے سب یہ کہتے ہو بل هو قرآن مجید. بڑی بزرگ کتاب ہے، عظمت
عظمتوں والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی تاکید فرمائی، او لوگو میری جائیداد سونا نہیں، میری جائیداد چاندی نہیں، میری جائیداد زمین باغات نہیں، او لوگو یہ قرآن کریم میں محمد رسول اللہ کی جائیداد ہے، یہ ترکہ ہے میرا، اسے سنبھال کے۔ فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لکھے پڑھوں کے لیے ہدایت ہے، دکانداروں کے لیے ہدایت ہے، حکمرانوں کے لیے ہدایت ہے، محکوموں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، حرام و حلال کا فرق بتاتی ہے، جائز ناجائز کو قرآن کریم بتاتا ہے، ایک ایک آیت محفوظ ہے، ایک ایک کلمہ محفوظ ہے، ایک ایک جملہ محفوظ ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ فرمایا لوگو تم دنیا کی تمام چیزوں کی حفاظت کرو گے، میں خدا اس کلام کی حفاظت کروں گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں۔ تو رمضان کے ساتھ اس قرآن کو اور زیادہ مناسبت ہے۔ فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کو رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے؟ کئی دن ہو گئے ملتان شہر کے چھوکرے آئے تھے کہ جی مولوی اکٹھے ہو کر کے رمضان شریف کو 1-2 مہینے آگے پیچھے کر لو۔ ان کے خیال میں یہ رمضان نماز جو کچھ بھی ہے مولویوں نے بنایا۔ میں کہا کہ 30 روزے رکھنے مقصود ہے نا، ذرا 2 مہینے، حالانکہ یہ بات نہیں۔ ارے اس امت پہ تو 1 مہینے کے روزے ہیں، بعضی امتوں پہ 6 مہینے کے روزے رہے، 6 مہینے کے روزے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تو یہ حالت تھی کہ عید کے بعد تڑپا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا تھا کہ آئندہ پتہ نہیں کس کو رمضان آئے گا اور کس کو۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں آدمی کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے، سال کے درمیان میں مختلف بہانوں سے موت آئی، آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہے بھر، لیکن اب بنتا کچھ نہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہو لوگوں تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او لوگوں میں نے تم پہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ فرض کر دیا، تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، پیاسا مارنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا والے بن جاؤ۔ کس طرح؟ اللہ پاک فرماتے ہیں گرمی کا رمضان ہوتا ہے، حلق خشک ہے، زبان پہ کانٹے جم گئے، منہ میں کلی کے لیے پانی لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں سے گل حلق کو دبائے بیٹھا ہے، کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے، دوسرا کوئی نہیں دیکھ رہا، کتنا پانی پی سکتے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بندے کا، اپنے بندے کی کوشش کو دیکھ رہا ہوں، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کپڑا بھگو بھگو کے اوڑے پھرتا ہے، پانی کے چھینٹے مار رہا ہے، پانی میں بیٹھا ہے، اندر قطرہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ کی ذات اتنی راضی ہو گئی، اور میرے بندے جب تو قیامت میں آئے گا، نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، زکات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، خیرات کا
بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، صدقات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، عبادات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا۔ جب روزے کے بدلے کا وقت آئے گا، آواز آئے گی، او میرے بندے، او گرمی میں روزہ رکھنے والے، او حلق کو گھونٹ کر رکھنے والے، ایک ایک قطرہ اندر نہ جانے دینے والے، آ جا، تو نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خدا روزے کی جزا خود موجود ہوں۔ فرمایا روزے کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں دلواؤں، میرے روزے کی توہین ہے۔ بے شک خوبصورت بیوی سامنے بیٹھی ہے، مسکرا رہی ہے، یاد آ گیا روزہ ہے، فوراً کہتا جا اپنا کپڑے دھو کام کاج کر۔ بیوی اپنی ہے، روزہ یاد آ گیا، اس کو کہتا پڑے رہو۔ خدا کہتا دیکھ دل کے ارمان دل میں رکھ لیے، بیوی تھی مسکرا رہی تھی، میری وجہ سے اس کو پرے کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ میاں کھاتا نہیں، اللہ میاں پیتا نہیں، اللہ میاں ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا میرے بندے تو خدا تو نہیں بن سکتا پر میرا بندہ ہے نا، چند گھنٹوں کے لیے میرے والی صفت اپنا لے۔ فرمایا روزے کا بدلہ میری ذات ہے یا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، روزے کی جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور جن لوگوں کو قدر تھی، کسی نے سیدنا علی مرتضیٰ سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی سے پوچھا، کسی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تیری بھی کوئی دنیا میں پسند ہے؟ فرمایا ہاں، پہلی پسند یہ ہے کہ گرمی کا روزہ ہو، گرمی کا روزہ ہو، اور دشمن کے گلے پہ میری تلوار ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، مجھے تو یہ پسند ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، مدینہ منورہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ آخری وقت ہے، صحابی رونے لگا، چاروں طرف صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت معاذ کو روتا ہوا دیکھ کر ایک صحابی کہنے لگا معاذ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیوں روئے؟ فرمانے لگی نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرے ارمان پورے نہ ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہوتا، میں جہاد میں شریک ہوتا، کافروں سے میرا مقابلہ ہوتا، کئی کافروں کو میں قتل کر دیتا، اور پھر وہ کافی سارے کافر مل کر ٹوٹ پڑتے، پھر میرا گلا کاٹ دیتے، پھر میری پیاسی زبان کاٹ دیتے، اور پھر میں اپنے رب کی حضور میں پیش ہوتا، میرا رب پوچھتا او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ حوض کوثر سے پانی سے روزہ افطار کروں گا رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسانی کا کوئی تمنا بھی ہوئے گی، کوٹھی دے کونوں تو رنگ سونا ہے، یہ کوٹھی میری ہو گیا، یہ بنگلہ میرا ہو گیا، یہ کار میری ہو گیا، یہ گلستان دے وچ جو لگدا ہے کدا ہی نہیں آتا ہے، قبر میری ہو گیا۔ اللہ کا کرم کرو غریبوں، اسرائیل پیسے شیسے نہیں مرے گا، نہ تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا ایک نوٹ دے دے کے غریبوں کو تختہ کرائی رکھنا، جیسے واسطے آ گئے نا کہاں 100 کا نوٹ جن برابر آ لے گا شکر ہے اسرائیل پیسے نہیں دینا، تو بہت سارا کام بگڑ بن گیا، اصل غریب تو سدو کے لیے رب نہ دے اللہ الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا لوگوں برکت والا مہینہ تم پہ آ گیا، عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، ایک مرتبہ کا ثواب ملے گا، رمضان میں سبحان اللہ کہو 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا۔
1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب عام ملے گا. دنوں میں نفل پڑھو نفل رہے گا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی نفل کا درجہ فرض کے برابر بن جائے گا. عام دنوں میں قرآن کا ایک لفظ پڑھ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. رمضان میں نیت باندھ کر ایک لفظ قرآن کریم کا پڑھ، اللہ پاک کے صحابہ نے فرمایا ایک لفظ کے بدلے 700 نیکیاں ملیں گی. دوسرا حضرات قدر نہیں کرتے، دکانہ پہ بیٹھ کے پوچھتے ہوتا تھا حافظ تیز کام ہے یہ کوٹا پسند کرے. نہیں پوچھتے کہ ٹکا کے ترتیل نام سورہ قرآن کون پڑھتا. قرآن جیسے سب کے ہر کسی کی نجات ہوئی ہے ان کو عیدی میں پڑھتے ہیں، رمضان دے میں جڑے مسیح بیٹھے نا وہی بیٹھے رہنا جڑے ویلے امام پہلی رکعت وچ گیا میں ملتان شہر کے اندر انہاں کا علاج کرتا رہا. یہ پہلی رکعت وچ سب کو دھوکہ دیندے سی، میں پہلی رکعت وچ تھوڑی منزل پڑھنی تھی دوسری وچ زیادہ پڑھنی. میں کہا ان بندوں کے لیے بیٹھے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میرے بندو تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، تمہیں پیاسا مارنا مقصود نہیں، تم سے غلہ بچانا مقصود نہیں، کھانا پینا بچانا مقصود نہیں، بلکہ لعلکم تتقون پرہیزگاری مقصود ہے، تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے، تمہاری اطاعت بڑھانی مقصود ہے. ایام معدودات گنتی کے دن ہے، شاید پھر کس کو آئیں گے. ایک ایک منٹ بڑا قیمتی، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی، ایک ایک دن بڑا قیمتی، ایک ایک رات بڑی قیمتی. اس لیے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل، رات کے سجدے دن کا روزہ. ہائے کرسی ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ساری زندگی میری رمضان کا احترام کیا، میرے قرآن کا احترام کیا، آج میدان حشر میں میں نے ان کا احترام کیا، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں. یہ میرے مہمان ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے روزے رکھے تھے، اس وجہ سے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کہیں بھی سایہ نہ ہوگا، کہیں بھی چھاؤں نہ ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. کچھ لوگ عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے دسترخوانوں پہ کھانے کھا رہے، اللہ ادھر 50,000 سال گزر گئے، پانی پینے کے لیے تو کیا دیکھنے کے لیے نہیں ملتا. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم اپنا نام نکال لیے کھڑے ہیں. کسی کا نیچے کا ہونٹ اتنا سوج گیا، اتنا پھول گیا، پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑا. اللہ. لوگ کہیں گے پانی 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 پانی. قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. آواز آئے گی ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے نیچے کا لب سوج کر پیروں کے انگوٹھوں
پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہوٹ کمر کے پیچھے جا پڑے گا اور آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم، اللہ ان کو گرما گرم پانی پھر دینا جب یہ مانگے۔ اللہ کچھ لوگ عرش عظیم کے سائے میں کھانے کھا رہے ہیں، پھر لوگ کہیں گے الہی یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، آج کے دن سائے میں اور کھانا کھا رہے، جواب ملے گا یاد کرو تم میرے رمضان کی توہین کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، بے وقتی کرتے تھے، تم میرے رمضان کو بکواس کرتے تھے، تم کھلم کھلا کرتے پھرتے تھے، اور یہ وہ تھے جنہوں نے رات کو بھی احترام کیا، دن کو بھی احترام کیا۔ ارے آج قیامت کا دن ہے، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ اللہ یہ میرے مہمان ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر وہ قرآن میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی، قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کے قرآن نہیں پڑھتے، مکھن کھا کے قرآن نہیں پڑھتے آج۔ اللہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج پاگل پوریو تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ برا نہ ماننا، جب مر جاتے ہیں پھر مولوی کو بلاتے ہیں۔ اب مولوی آدھے بچے وہ لے آتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ابھی قاعدہ پڑھتے ہیں، اور ان بچوں کو سکھا کے لاتا ہے کہ تم انگل پھیرتے رہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد قرآن ختم ہو گیا، اب مولوی کو چاہیے نہ کہنا تو انگل پھیر قرآن کا ثواب فلاں نہیں دانی کو پڑے۔ نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو کر بی اے کر سکتا ہے، ایم اے کر سکتا ہے، ایف اے کر سکتا ہے، پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے۔ اللہ قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے۔ آج سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سنو میری بات، اس امت کے گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے بھی رو پڑے، اللہ فرشتے بھی روئیں گے اور یہی بات کہیں گے سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ دوزخ کی طرف جانے والوں، کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ تمہیں کسی نے نہیں کرا ہے، تم نے قرآن کبھی کسی نے نہیں سنا ہے۔ آج کہاں کر لو اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کے جان لوں گے۔ کتنی اونچی چیز ہے رمضان اور قرآن۔ فرمایا رمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان۔ آواز آتی ہے فرشتوں، رمضان کا چاند نظر آ گیا، دوزخ کے دروازے بند کر دو، دوزخ کے دروازے بند کر دو، دروازے کھول دو، میری امت کے لیے جاؤ، ہر رات کو زمین پہ جاؤ، میری امت کے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں جبریل ان پہ جا کے آمین کہو، ان پہ جا کے آمین کہو جبریل علیہ السلام۔ ایک حدیث بات میں آتا ہے اللہ پاک رمضان مبارک کی ہر رات میں اس آسمان دنیا پہ نزول اطلاع فرماتے ہیں اور ساری رات ندا دیتے ہیں، اور لوگ آؤ پریشان آلو آ جاؤ، آج میں تمہاری پریشانی کو دور کروں۔ مستغفر بخشش طلب کرنے والوں اور گناہگاروں اور سیاہکاروں اور بدکاروں، آؤ رمضان کا مہینہ ہے، جھولی پھیلا، مانگ کے تو دیکھ میرا کتنا خزانہ وسیع ہے، مانگ کے تو دیکھ
فرمایا کہ رمضان آ جائے توجہ ہے سب کی، سو تو نہیں گئے؟ ہاں بڑے استاد و باول پوری ہو گیا کہ تم 100 ڈالر میں لگا رہا ہوں. رمضان تو وہ عظمتوں والی چیز ہے، عظمتوں والی چیز ہے رمضان تو. انبیاء علیہ السلام سے اس کی قدر پوچھو، صحابہ کرام سے اس کی قدر پوچھو. ایک رات اس میں ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے دیتا ہے، 1000 مہینوں سے دیتا ہے. جس کو وہ دستیاب ہو جائے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن ہم بے قدر کیا ان چیزوں کی قدر کو جانیں گے. جو فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں دوں گا، روزے دار کو 2 خوشیاں دوں گا. 2 خوشی دوں گا، ایک ایک افطار کے وقت سے میرا روزہ پورا ہو گیا، اور دوسرا وعند لقاء ربی، ایک میرے بندے کی اور میری جب ملاقات ہوگی ایسا کچھ کر دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. دنیا دیکھتی رہ جائے گی. اللہ اکبر. 2 خوشیاں روزے دار کے لیے. ہاں اتنا عظیم وجہ. اور فرمایا جس کو قرآن کے ساتھ مناسبت ہے، حضرت جبریل امین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کریم کا دور کرنے آتے تھے، سنتے تھے سناتے تھے، سنتے تھے سناتے تھے، تاکہ کوئی لفظ ادھر نہ ہو جائے. جس قدر قرآن کریم کی سنبھال کی ہے، جس قدر عظمت قرآن کریم کے اندر ہے، جو آج ہمارے دلوں میں جو اترتی، ہم لوگ واقف نہیں قرآن کے عظمتوں سے. بے شک. جس کو رمضان کا مہینہ آئے کان بچوں سے کام نہ لے، روزہ رکھے. اللہ اکبر. کئی لوگوں نے بوتلیں مانگ کے رکھ لی ہیں، دکان پہ رکھ لیں گے. جو آئے گا نا علی صاحب روزہ ہوں گی، بس کیا بتاؤں کل سے کب تک کوئی خراب دے دیں. یہ نہیں لگتا کہ جس دن سے پیدا ہوا اسی دن سے طبیعت خراب ہے. مکر دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پورا بکلے باندھ چلے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں تو آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا. توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس کی اللہ. فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا. توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس کی واپس کرنے کا کیا فائدہ، چھوڑنے کا کیا فائدہ، وہ برکت ملے گی نہیں. اس لیے خدا نے فرما دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اور لوگوں جس کے زندگی میں یہ مہینہ آ جائے ٹال مٹول نہ کرو، ہیلے بہانے مت کرو. فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. سفر والا مؤخر کر سکتا ہے، بیمار مؤخر کر سکتا ہے، پھر رکھنے پڑیں گے. یرید اللہ بکم اليسر. اور پروردگار کا تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہیں، ولا یرید بکم العسر. تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرے بندے تیرا بھلا ہے، رمضان قرآن کے قریب آیا، ان سے جاری کر لے، تیرے کام آئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے. لاکھوں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے. ایک بات اور یاد کر لو، ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، افطار کے وقت جو دعا مانگو وہی قبول ہو جاتی ہے. لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں
اور یہ بھی دنیا میں رکھتا با اور گلاسی میں رکھتا یہ جبھی نہیں کھائی رکھتا اور پکاوڑے کھلتا یہ کریں گا روز آگے کھل گیا پھر مل رہا ساری بہار محنت کی تھی روزہ رکھا اور جب میرے منگل کا ٹائم آیا تو پہ گیا پکاوڑا اللہ کا بندہ دعا مانگی دعا پڑھی روزہ افطار کریں تو سا یقین کرو پچھلے ماہ رمضان کے اندر مہمان آئے چھوٹا سا میرا نکا ہے 4 سال کا میں انہیں نظر کریں گا اذان جو ہوئی تو میں پکاوڑا جو منہ میں پاون لگ گیا نا اللہ جانتا ہوں بال نے پکاوڑا پکڑ لیا ابھی ابا آج دعا نہیں کرتے گھر کی عورتیں بیچاری کوئی معلوم رہ جاتی ہے ارے پانی لائی دو ارے روٹی لائی دو ارے یہ مسجد میں دے کے آنا ارے یہ بنا کے سنبھالنا اتنے نہ بڑھاؤ جو دعا سے بھی رہتا تو کسی آدمی نے کسی سے وظیفہ پوچھا تھا سونا بنانے کا ساری رات پڑھتا رہا جب وہ ٹائم آیا یہ بھی تھک گیا کہنے لگا لوہائی بن جا کمائی کا ٹائم آیا تو ہم ادھر ادھر پڑ گئے اور برا نہ ماننا پولیس پریڈ کرتی ہے صبح فوج پریڈ کرتی ہے صبح پھر مال بھی پریڈ کرتے ہیں افطار کے وقت حضرات ٹھیک کو لا تو بچوں کے ہاتھوں سے نہیں مجھے پر پکوڑے پکڑے تو وہ گرم ہو جائے گی بل کوئی بیٹھے آ گئی ساکڑی شہری تھی حالی صاحب بتاؤ کیا چنگی کی تھی گرم ہو جائے گی یقین کرائے شام کو مولوی کی ٹور میں کھلائی ٹور دیکھنے والی ہوتی ہے مولوی صاحب شام چھوٹا بھجنا جو ہے دنیا دعا مانگنے کریے تو پڑھنا تم سا حضرات بھی بڑے چھانے ہو آگو پیچھو تو کوئی چھڑے ہو نہیں تھا کیا کرے کوئی مولانا اشرف بھائی تھانوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم آیا ہمارے مدرسے میں کانپور کے علاقے سے تو ہم نے کہا کہ تو دیر سے آیا ہمارے پاس طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی وہ بیچارہ روتا ہوا باہر نکلا ایک حاجی صاحب تھے اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں مول صاحب نے جواب دے دیا کہ داخلہ بند وہ کہنے لگا کہ داخلہ بند نہیں اصل بننا روٹی کا ہے تو بندے کا تو داخلہ تجھے مل جائے گا میری ماں مر گئی میں نے 40 دن روٹی کھلانی ہے چل تو 40 دن تو میرے یہاں تھا وہ وہی صاحب کو جا کہنے لگا جی میرا داخلہ کرو میرا روٹی کا انتظام ہو گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب 4 دن باقی رہ گئے تو طالب علموں نے دعا مانگتا ہوا سنا یا اللہ کسی کا نمبر لگا اس کے 40 دن تو پورے ہونے والے ہو رہے ہیں وہی صاحب فرماتے ہیں کہ طالب علموں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا خدا کے بندو اس کا انتظام کرو ورنہ ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہے تو سارے لوگ جو مرنے تو پہلے ایسا مولوی جو قابو نہیں آتے جڑے ویلے تو سب بیمار پہنتے ہو نا ایسا سے کچھ نہیں آتے ایسا اس واسطے آتے ہیں سامنے کیا ہوئی کہ نہیں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم جس کو رمضان کی بابرکت گھڑیاں مل گئی رحمتوں والی ساعتیں مل گئی خیر و برکت والا مہینہ مل گیا نور و بھرا مہینہ مل گیا بھاگوں والا مہینہ مل گیا بخشش والا مہینہ مل گیا جنت کے دروازے کھلنے والا مہینہ مل گیا اللہ کی رحمت کا دریا بہنے والا مہینہ مل گیا اور کیا چاہیے فرمایا یرید اللہ میں خدا تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا یرید اللہ بکم اليسر میں نے تو گناہوں کو بخشش کے لیے پٹی بنائی تاکہ تیرے گناہ صاف ہو جائے تیری خطائیں معاف ہو جائے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میرا نام بلند کرتا ہے
اس سے بڑھ کر خدا اور کیا دے گا؟ فرمایا ایک روزہ تو تو نے رکھ لیا اور 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا، فرمایا کہ تیرے نام اعمال میں 101 روزہ رکھنے کا ثواب لکھا ہے۔ اللہ، اور جنہوں نے افطارا ہے ان کے ثواب سے کمی نہیں۔ اللہ میاں کا کوئی کام ایسا نہیں جو کسی سے چھین کر کسی کو دے۔ اور ایک اور مسئلہ سنتے جاؤ، مثلا مسجد میں 10 چیزیں روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں نے ثواب کی نیت سے بھیجے۔ ظاہر بات ہے کہ روزہ تو آدمی ایک ہی سے افطار کرے گا، اگر کھجور سے افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر پکوڑے سے روزہ افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر سموسے سے پہلے روزہ افطار کیا تو دوسری میٹھی چیزیں بعد میں۔ تو ثواب تو اسے ایک پر ملنا چاہیے نا، قانون کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، کہ جس کی چیز سے روزے دار نے روزہ افطار کیا اس کو ثواب ملے، اور جو بعد میں پیٹ بھرنے کے لیے کھائے اس کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا نہ ہے فرشتوں، میں سخی ہوں جو چھاپ چھاپ کے نہیں دیا کرتا، جس نے ثواب کی نیت سے بھیج دیا میں نے سب کا قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، جس نے ثواب کی نیت سے بھیج دیا میں نے سب کا قبول کر لیا۔ اس لیے کہ میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں، میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں، رب ذوالجلال فرماتا میں تو ہے اخلاص کو دیکھتا ہوں۔ اس کے سب تدوں کے جو ہے رزق سے عبادی انی فإنی قریب، انی فإنی قریب۔ او میرے بندو تم میرے قریب آؤ، مجھے پکارنے والے بنو، مجھ سے مانگنے والے بنو۔ انی فإنی قریب، انی فإنی قریب، میں بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یا اللہ 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 مرشد، میں بڑا قریب مانگو، ڈولیاں پھیلاؤ، طلب کرو، ساری رات قرآن پڑھو، سارا دن تلاوت کرو، میں خدا تمہاری ہر حرکت کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے تو قرآن کا شدائی بن کی مر جا، میری ذمہ داری ہے، جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکے گی۔ جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکے گی۔ اللہ، ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ روزے دار کا بدن جلانا جہنم پہ حرام ہے۔ جہنم پہ حرام ہے بدن جلانا روزے دار کا۔ پر روزہ بھی وہ روزہ ہو جس کو حقیقت میں روزہ کہتے ہیں، کان کا روزہ، کنجریوں کے گانے نہ سنو، ہاتھ کا روزہ، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو نہ مارو، زبان کا روزہ، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، گیت نہ گاؤ۔ مگر آج کل تو بابا اصل تو کوئی رکھتا ہی نہیں، اور کوئی رکھ لے کہ جب تک اس کے روزے کا بیڑا درد نہ کر دے چین نہیں آتی۔ اتنا گانا بجانا۔ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس وقت اپنے ایمان کا خیال کرنا جب ہر گھر ناچ گھر بن جائے گا، ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے گی، لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں مریں گے، کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے مریں گے۔ آج کا بیان پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر پہلی بار سبسکرائب کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔